کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو۔ اور منافق کی چوتھی علامت، اگر آپ منافق بندے کو تنہائی میں بھی یا ایک دو آدمی لے کر کے ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، یا اس کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلے وہ آپ کو گالی دے گا۔ گالی دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں جو ہے گندگی بھرا ہوا ہے۔ اگر ہاتھ میں کپ ہو چائے کا، کوئی دھکا مارے تو کپ سے چائے گرتا ہے، اگر دودھ ہوتا تو دودھ گرتا، اگر دودھ کی جگہ گلاب کا عرق ہوتا تو وہ عرق گرتا۔ یہ جو ہمارے دل ہے، یہ جو ایک پیالے کی شکل میں ہے، یہ جو اندر بھرا ہوا ہے، جب کوئی دھکا مارتا ہے، جب کوئی پریشان کرتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، جب کوئی ہمیں ستانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت بندے غصے میں کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کے اندر جو بھرا ہوا ہے، اگر گندگی بھری ہوئی ہے، گالیاں بھری ہوئی ہے، نفرت بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، اب وہ اپنی زبان سے گندگی نکالتا ہے اور وہ دوسرے کے اوپر ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ سامنے والا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کے اندر ہے ہی گند، اس کے دل کے اندر گند بھرا ہوا ہے تو زبان سے بھی گند ہی نکلے گا۔ اگر اس کے دل کے اندر قرآن ہوتا، محبتیں ہوتی، اگر پیار ہوتا، اگر صبر ہوتا تو پھر جتنا مرضی دھکا مارتا رہتا وہ اللہ کے نام پہ صبر کرتا رہتا۔ تو مسلمانوں، یہ جو ہمارا دل ہے، یہ جو پیالے کی شکل میں ہے، اس کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے، جب لوگ تم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اندر جو بھرا ہوا ہے وہی چھلک کر کے باہر نکل کر کے آتا ہے۔ اگر گندگی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر آپ گالیاں بھی دیں گے۔ تو منافق کی علامت یہ ہے کہ سامنے والے کو بدنام کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے گندی سے گندی گالیاں دینے کی کوشش کرے گا اور بڑے سے بڑے الزام اور تہمت لگانے کی کوشش کرے گا، حالانکہ سامنے والے کی کوئی برائی ہونے والی نہیں ہے، حالانکہ سامنے والا جس کو وہ ذلیل کرنا چاہ رہا ہے وہ ذلیل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا خود کا راز ظاہر ہو رہا ہے، اس کا راز فاش ہو رہا ہے۔ جب انسان پاور میں آتا ہے، جب انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، جب جوانوں کی جوانی نکھر جائے، یعنی فل جوانی میں آ جائے، جب کوئی پہلوان بہت زیادہ طاقتور بن جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عزت دار بننے جا رہا ہے؟ جب بندہ سب سے زیادہ پاور میں آتا ہے تو وہ عزت دار نہیں بنتا، سب سے پہلے وہ بے نقاب ہوتا ہے، دنیا کے سامنے سب سے پہلے بے نقاب ہوتا ہے۔ جب اس کا نقاب اترتا ہے، جب اوپر سے پردہ اترتا ہے، اگر اندر اچھی چیز ہوتی ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، اگر بری چیز ہوتی ہے تو پھر اس کی برائی دنیا کے سامنے اچھی طرح سے کھل کر کے آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، غلط آدمی ہے، تو پاور اور طاقت انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی تھی یا اکڑ تھی، اس کے اندر محبتیں تھی یا نفرتیں تھی، اس کے اندر لالچ تھی یا سخی تھی۔ پاور میں آنے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کس قسم کا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں طاقت اور عہدے ملنے کے بعد اس کو عزت ملتی ہے؟ نہیں، بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے گزشتہ جمعہ کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس کوئی خبر دینے کے لیے آئے، جس طریقے سے آج سوشل میڈیا کے اوپر ڈپلیکیٹ جھوٹی خبریں آپ بھی دیکھتے ہیں، بھرمار ہے جھوٹی خبروں کی، اور ہمارے یہاں تو میڈیا بھی کئی قسم کا ہو گیا، یعنی جھوٹی خبروں کی بھرمار ہے۔
کوئی کسی کو ڈرانے کے لیے خبریں دے رہا ہے، کوئی کسی کو لبھانے کے لیے، اپنے طرف کھینچنے کے لیے خبریں دے رہا ہے، کوئی صرف پیسے کمانے کے لیے خبریں دے رہا ہے، کوئی صرف اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے خبریں دے رہا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب یہ تمہیں خبر دینے کے لیے آئے تو ان پر یقین نہ کرو، ان کی خبروں کو نہ مانو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تجھے غلط خبریں دے اور آپس میں لڑوا دے اور تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اس لیے کیا کہا کہ جب خبر دینے والا آئے تو پہلے ان کو چیک کر لو کہ خبر دینے والا بندہ کیسا ہے۔ اگر ایماندار ہے، سچا ہے اور کافی عرصوں سے، سالوں سے وہ اچھی خبریں دیتے آ رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا کام کرتا ہے، تو پھر ان کی خبروں کو مان لو۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ بے ایمان ہے، اس کا کام ہے لوگوں کو آپس میں لڑوانا، اس کا کام ہے لوگوں میں نفرتیں پھیلانا، اس کا کام ہے آپس میں دوسرے کو لڑوا دینا، اس کا کام ہے چھوٹی باتوں کو بڑی کر کے لوگوں کو بتانا، تو اللہ نے کہا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں پر تصدیق نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خبروں کو سن کر الجھو نہیں، بلکہ کیا کرو، ان کو گناہگار کہہ کر کے نظر انداز کر دو۔